بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سب خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ میں خاص طور پہ ان مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ لاہور سے باہر سے تشریف لائے۔ ہمارے ایک مہمان ہیں جو صدر سے تشریف لائے، حاجی عبد المنان صاحب ہری پور سے مناف صاحب تشریف لائے، منان صاحب جو اوکاڑا سے تشریف لائے، اور ان کے ساتھیوں کو میں اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس موقع کے اوپر برگریڈ بودلہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے کچھ بہت زیادہ تعریفی کلمات کہہ دیے۔ میں ایک بڑا ہمبل آدمی ہوں اور شاید اتنی زیادہ تعریف کے قابل نہیں ہوں، تو بودلہ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن اس موقع کے اوپر میں بلال علوی صاحب جو ہے ان کی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کسی نظریے کے اوپر چلتے ہیں۔ ویسے آپ کے بہت سارے دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن جو شخص آپ کے نظریے کے وقت آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا ساتھی ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک دن میں نے بلال سے کہا، میں نے کہا یار بلال، ایسے لگتا ہے کہ یہ پارٹی 2 آدمیوں کی ہے۔ لیکن اس وقت سے لے کے بلال بہت اسٹیڈ فاسٹلی میرے ساتھ کھڑے رہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ بھی ہم پارٹی موو کر رہی ہے۔ پہلی میٹنگ ہم نے لاہور میں کی تھی جب 10 آدمی تھے، ابھی اللہ کے فضل سے چیزیں جو وہ چل رہی ہیں۔ اب میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کو توجہ سے سنیں، اور اگر کوئی تھوڑی سی تلخ بات میں کروں تو اس کو درگزر کریں، لیکن تلخ باتیں کرنے کے بعد ہی انسان صحیح چیزوں پہ آتا ہے اور صحیح راہ پہ آتا ہے۔ اور اس موقع پہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور سچ سننے کی توفیق دے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں۔ اور اس وقت تک، جس وقت تک ہمارے دل میں خلوص ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور اگر کسی سٹیج کے اوپر انسان بڑا کمزور ہے، اگر آپ کی ذات بیچ میں نوال ہو جائے، خود نمائی نوال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر ہی روک دے۔ اور یہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روایتی جھوٹ اور منافقت کی سیاست سے نجات دے۔ اسی سیاست نے ہمارا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو میں بات چیت کر رہا ہوں اس میں کچھ بھی آپ کو بہت نیا نہیں لگے گا، لیکن بار بار ایک چیز کو ریوائز کرنا، بتانا ان ارنسٹ، دیٹ میکس دی ڈفرنس۔ ہمارے مسائل بہت گمبھیر اور پیچیدہ ہیں بلا شبہ۔ آپ کی بڑھتی ہوئی بے ہنر آبادی، جہالت، کرپشن، انٹرنل سیکورٹی کے مسائل، 2 دہائیوں سے ہم اپنی انٹرنل سیکورٹی سیدھی نہیں کر پا رہے۔ انجسٹس، ایروڈنگ کانفیڈنس ان یور نیشنل انسٹیٹیوشنز، ہر چیز کو کنٹروورشل بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کہیں گے کہ یہ تحریک ترقی و کمال کیا تحریک ہے کہ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ ہے ہمارا نہایت ہی کمزور قومی کردار۔
جب تک یہ کردار ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ انگلینڈ سے، امریکہ سے، سویڈن سے کوئی بھی سسٹم امپورٹ کر کے لے آئیں، لیکن جو اس کو چلانے والے ہیں اگر وہ کرپٹ ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، تو کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکتا. تو ہمیں اپنے کردار، اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری بین الاقوامی برادری میں جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ان سب میں ہم شرمناک حد تک اور خطرناک حد تک نیچے کے درجے کے اوپر ہیں. کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جن میں ہم سے نیچے صرف افغانستان، صومالیہ اور سوڈان ہیں، لیکن اپنے تئیں ہم بہت بڑے تیس مار خان بنتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کافی کمزور سچویشن میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارا ملک معاشی اور اخلاقی دونوں طریقوں سے آلموسٹ دیوالیہ ہو چکا ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہ ایک فرد، ایک جماعت یا ایک دور کی کہانی ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. یہ 7 دہائیوں پہ محیط ہماری اجتماعی کوتاہیاں، غفلتیں، ناعاقبت اندیشیاں اور خود غرضانہ رویے جو ہیں ان کی وجہ سے ہم اس حالت پہ پہنچے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، ہمیں محنت کرنی ہوگی اور وقت درکار ہے اس کے لیے. اگر کوئی سیاسی شعبہ باز آپ کو کہتا ہے کہ یہ کل میں آؤں گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. آج ہی میں ایک انٹرویو دے کے آ رہا ہوں تو ادھر وہ اینکر تھی، وہ کہتی کہ جس طرح آپ بات چیت کرتے ہیں آپ کو کون ووٹ دے گا؟ آپ تو بات کرتے ہیں کہ سچ یہ ہے تو ووٹ کون دے گا آپ کو؟ میں نے کہا اگر جھوٹ بول کے ووٹ لینے تو مجھے کوئی ووٹ نہ دے. تو ہمیں حقیقت جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق جو ہمیں آگے چلنا ہوگا. ہماری جو موجودہ تحریک ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل موومنٹ خالی نہیں ہے، یہ سوشیو پولیٹیکل موومنٹ ہے. اور میری نظر میں اس کا جو سوشل اینگل ہے وہ پولیٹیکل اینگل سے زیادہ سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ایک اچھے معاشرے میں، ایک اچھے سماج میں ہی اچھی سیاست ہو سکتی ہے. اگر ایک معاشرہ جس کی بنیاد، جس میں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، منافق ہو، دغا کرتا ہو، تو اس کی لیڈرشپ بھی اسی معاشرے کے اندر سے آئے گی. تو اس لیے ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے کہ سماج کو ٹھیک کرنا. کنورسلی اگر آپ کے لیڈر یا حکمران چور اچکے آ کے بیٹھ جائیں جن کے کچھ مورل نہ ہوں تو وہ اچھے خاصے معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری موومنٹ جو ہے یہ 2 فیسڈ ہے، سوشیو پولیٹیکل موومنٹ ہے. ہم نے دونوں اینگل کے اوپر کام کرنا ہے اور سیاست جو ہے وہ آپ کے ہر شعبہ زندگی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ سمجھتے ہیں اور آپ کو ریپینٹنس ہوتی ہے. یہ مجھے احساس کل 2 سال پہلے ہوا ہے کہ ہم کتنی مجرمانہ غفلت کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ، میں شامل، ہم کہتے ہیں جی میں نے زندگی میں صرف 2 دفعہ ووٹ ڈالا ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے، اس پہ ہمیں شرم آنی چاہیے. مجھے خود شرم آتی ہے اس چیز کے اوپر. آپ جب کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کو اپنے اوپر میں حاکم بنا رہے ہیں، آپ اتنا بھی انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے کہ جا کے ووٹ دیں اور کل پھر آپ اس کے خلاف شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو یہ بڑا 2 نمبر ہے، یہ تو ہمیں کھا گیا، یہ تو ہمیں لوٹ گیا. یہ حقیقت جو ہے وہ ارسطو نے تقریباً صدیوں پہلے کہا تھا کہ اگر اچھے لوگ عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو وہ اپنے سے محکوم، اپنے سے برتر جو ہیں ان سے بدتر سے محکوم ہو جائیں گے. تو اس لیے سیاست میں حصہ نہ لینا، اپنا پارٹ نہ پلے کرنا، یہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے
ہم سب کو چاہے آپ تحریک ترقی و کمال کا حصہ بنیں، جس پارٹی کا بھی حصہ بنیں، عملی سیاست میں آپ حصہ لیں، کیونکہ یہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے اوپر فرق پڑتا ہے اس سے۔ یہ اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ ایک نئی پارٹی کیوں بنا رہے ہیں، اتنی پارٹیاں پہلے ہیں، اور بڑا ویلڈ سوال ہے یہ کہ اتنی پارٹیاں پہلے ہیں تو آپ نئی پارٹی کیوں بنا رہے ہیں۔ ملک میں اس وقت 3 یا 4 پارٹیاں ہیں۔ 2 پارٹیاں جو ہیں وہ تو اسٹیبلشڈ، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جاگیرداروں اور موروثی لیڈرشپ ہے، باپ کے بعد بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور جاگیردار لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ان پارٹیوں اور ان کی قیادت کا کلچر جو ہے وہ اقربا پروری اور ذاتی مفاد ہے۔ ان پارٹیوں کے ساتھ حصہ لے کے نہ تو آپ ان کی قیادت کو متاثر کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کا کلچر بدل سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال جس میں آپ ایک پارٹی کا نہ کلچر چینج کر سکتے ہیں، نہ قیادت کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی کہ آپ اپنی جد و جہد شروع کریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آگے جب میں سے اور بات کروں گا، کہ خدا را اس ملک سے مسیحا کی تلاش چھوڑ دیں۔ کوئی کہ جی میں آ کے مسیحا کھڑا ہو گیا، میں مسیحا نہیں ہوں، میں بالکل ایک عام آدمی ہوں، بالکل ایک عام آدمی ہوں۔ اور کوئی بھی جو آپ کو مسیح نظر آتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مسیحوں کو قریب سے دیکھا ہے، وہ سب انسان ہیں، اور کافی سارے ہیں وہ آپ سے بھی کمزور انسان ہیں۔ تو مسیحا کی تلاش چھوڑیں، اپنے آپ میں مسیحا ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ انشاءاللہ ہماری پارٹی کا یہ موٹو ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے کاڈر جو ہے پارٹی کا اسی سے ایمرج کرے گی۔ یہ ہم نے ایک اور جماعت ریسنٹلی جو انہوں نے کیا اس سے یہ ہم نے سبق سیکھا ہے۔ یہ چونکہ کافی لمبی بات چیت پہلے بھی ہو چکی ہے، تو میں اپنی تقریر کو تھوڑا سا مختصر کروں گا کہ ہمارا اس ملک میں بریفلی مشن یہ ہے جو کہ ہر کسی کا ہے کہ ہم اس ملک میں منصفانہ اور ترقی پسند نظام کا قیام کرنا چاہتے ہیں، اور ملک کے بارے میں ہمارا ویژن یہ ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم عالمگیر اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے، ایک ایسا ملک جو پرامن ہوگا، ماڈرن ہوگا، ترقی پسند ہوگا، جہاں آئین کی بالادستی ہوگی اور قانون کی عملداری سب کے لیے یکساں ہوگی۔ ایسا ملک انشاءاللہ جس میں تمام صوبے اور تمام ریاستی ادارے ہم آہنگی کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے کام کریں گے، اور وہ مقصد ہے عام آدمی کی فلاح و بہبود انشاءاللہ۔ میں نے ایک پاسنگ ریفرنس دیا ہے کہ ہمارے سیاست کے رہنما اصول کیا ہیں۔ میں جلدی سے ان کے اوپر بات چیت کروں گا کہ سب سے پہلے انشاءاللہ ہماری پارٹی کا یہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ تمام سیاست آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، اور یہ آئین اور قانون کے مطابق خالی پیسو سیاست ہمارے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جو اور چاہے وہ ریاستی ادارہ ہے یا کوئی اور پارٹی ہے یا قانون نافذ کرنے والے یا آئین نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر وہ بھی آئین کے خلاف جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی فالونگ کے مطابق بھرپور مزاحمت کریں گے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لائیں گے، اور اگر اگلے 3 سال کے بعد اللہ کرے بلال علوی کی زیادہ میرے سے وہ ہو جائے جمہوریت میں، تو میں بڑی خوشی سے بلال کے حوالے کر دوں گا۔ گو کہ وہ اس سے نہایت جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ، بلال ہے، حماد ہے، ینگ لوگ ہیں، میرے سے زیادہ انرجیٹک ہیں، یہ وقت ہے کہ تھوڑا سا سوچ کا انداز بدل کے
ینگ لوگوں کی چیز حوالے کر دی جائے، کیونکہ یہ ان کا پاکستان ہے، ہم نے اپنا وقت گزار لیا ہے، یہ ان کا پاکستان ہے، انہوں نے اس کو آگے چلانا ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے یہ بیٹن جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ ایک ہمارے ملک میں بہت عجیب سا رواج ہے، ملک میں ہی نہیں بلکہ ریاست میں عجیب سا رواج ہے، اس معاشرے میں عجیب سا ہے کہ ہم مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں گے، جس جگہ پہ بھی کوئی بھی ٹھیک کام کرے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے، مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوگی۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہمارا وہ ایسا سسٹم ہے کہ سروس میں ایک دفعہ ایک پروفیشنل میٹر پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ایک آفسر تھے، وہ سروس میں سے جونیئر تھے، ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، ہم کسی چیز پہ کر رہے تھے، تو رائٹ ان دی مڈل آف ڈسکشن آئی ریئلائز کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو میں نے بالکل کہا، میں نے کہا جی آپ ارشد آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو ان کو یہ انہونی بات لگی، باہر نکلے تو مجھے کہتے سر آپ نے بڑا مجھے امبیرس کر دیا ہے۔ میں نے کہا یار کیا ہوا ہے؟ کہتا آپ نے اچانک کہا کہ آپ ٹھیک ہے میں غلط ہوں، تو میں نے کہا یار آئی جینوئنلی فیلٹ سو کہ آپ ٹھیک ہیں، تو وائی شوڈ آئی کنٹینیو دی ڈسکشن؟ تو میری انشاءاللہ اسپرٹ ابھی بھی یہی ہے کہ جو بھی ٹھیک ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، مخالفت برائے مخالفت والا کام نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارا پرنسپل ہے کہ وی ول انشاءاللہ ڈو دی پولیٹکس آف ایشوز کے اوپر بات کریں گے، معاملات کے اوپر بات کریں گے، شخصیات کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت شیلو سٹائل ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں کریپ ان کر گیا ہے کہ ترکی بترکی الزام۔ مجھے یہ ہنسی آتی ہے کہ آپ آج کل فیس بک کھولیں اور ٹویٹر کھولیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا ملک چوروں سے بھرا ہوا ہے۔ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اکراس دی بورڈ ایک دوسرے پہ ایسے الزام لگا رہے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ یار ہم بھی چور ہیں، ہمارے ماں باپ بھی چور تھے، ہم کدھر آ گئے ہیں۔ حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں اس ملک میں کافی اچھے لوگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ایک سی پارٹی کا بھی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ اس میں ہمارا کوئی پولیٹیکل رائیول نہیں ہے۔ آج ایز آف ٹوڈے واٹ آئی سی کہ میرا پولیٹیکل رائیول جو ہے وہ غربت ہے، جہالت ہے، بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، یہی کافی میرے مخالف ہیں، بجائے اس کے کہ میں اور لوگوں میں مخالفت ڈھونڈوں۔ ہم انشاءاللہ اپنے مسائل پہ فوکس رہیں گے اور پرسنالٹیز کے اوپر نہیں جائیں گے۔ کچھ مختصر سی بات کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، تو وہ ایجنڈے کے بارے میں بہت سمپل سی بات ہے جس کے اوپر میرے پہلے جو دوست گزر گئے ہیں، بھائی گزر گئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر اچھے لوگ، باکردار لوگ، اہل لوگ اکٹھے ہو کے اس ملک کے بارے میں سوچیں، اور خوش قسمتی سے اس ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا باہر نکلنے کی بات ہے، اکٹھا ہونے کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ملک کا درد رکھتے ہیں اور اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بلال نے بات کرتے ہوئے بات کی کہ ہمارے ملک میں کمی کیا ہے۔ سب سے میجر کمی جو ہے ہمارے میں کہ ہمارے معاشرے میں اجتماعی سوچ کا فقدان ہے، اور ہمارے معاشرے میں ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنے کا فقدان ہے۔ تو ہم اپنے سوشل میڈیا ونگز کے تحت اور جو سوشل موومنٹ ہے ہماری، ہم یہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ملک میں اجتماعی سوچ کو لائیں، کلیکٹیوزم کو کریں۔ جس معاشرے میں اجتماعی سوچ ہوتی ہے اسی معاشرے میں انفراد بھی فروغ کر پاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ جو امریکنز ہیں، یہ جو برٹشرز ہیں، یہ ہم سے زیادہ مادہ پرست ہیں، لیکن ان کو اتنی سوچ ہے کہ اگر برٹن چلے گا تو برٹشر بھی چلے گا۔
ہم بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ آج کھا لیں کل کا دیکھا جائے گا، تو ہمیں اپنے معاشرے میں اجتماعی سوچ کو پروموٹ کرنا ہے۔ ایک اور جو چیز ہماری بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں، جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، وہ ہے کہ ہماری اخلاقی اور دینی قدریں کافی گرتی جا رہی ہیں، تیزی کے ساتھ گرتی جا رہے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا کا کام ہے، کچھ ہمارے والدین کی ناکامی ہے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے 1 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوشل اقدار، اخلاقی اور مذہبی اقدار کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہوگا اگر ہم نے ایک معاشرے کے طور پہ زندہ رہنا ہے۔ اور اس چیز کو بالکل نہ بھولیں، آج کل کچھ سیکولرزم کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہماری شناخت اس ملک کی، ہماری بیس، انگلش کا ورڈ ہے ریزن ڈیکلیئر، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک آئیڈیا تھا جس کے اوپر ہم نے علیحدہ عمل کیا، تو اپنی اسلامی شخص جو ہماری شناخت ہے اس سے کبھی بھی مبرہ نہیں ہو سکتے، نہ ہم ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنی اخلاقی اور دینی اقدار کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے یہ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم ہے ہی ایسی ہے۔ یار آپ کا باپ پاکستانی ہے، آپ کی ماں پاکستانی ہے، آپ خود پاکستانی ہیں، کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہی ایسی ہے؟ اگر آپ پیسے ہیں تو خدا را ٹھیک ہو جائیں۔ میں کانگو میں ایک اپوائنٹمنٹ پہ تھا، تو ادھر 14 پاکستانی ایک شہر میں ہوتے تھے، تو عمر میں بڑا تھا، تو میں نے سب کو اس وقت کھانے پہ بلایا۔ تو ادھر بیٹھے ہوئے ایک فیشن کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں، سارے یہ بات کریں کہ جی سر ادھر پاکستانی بڑے بدنام ہیں۔ میں نے کہا یار 14 کے 14 یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بدنام کس نے کیا ہے؟ اگر ہم بدنام ہیں تو ہم میں سے کوئی غلط کام کر رہا ہے، آئیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو یہ کہ یہ ٹرینڈ کو بھی چھوڑیں، اٹھتے بیٹھتے کہ پاکستانی ایسے ہیں، ہم ٹھیک لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی نظروں میں گرتے جائیں گے تو پھر آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وسائل دیے ہیں، ہماری اقدار ہیں، تھوڑا سا بھٹک گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم واپس اپنی لائن پہ آ جائیں گے۔ نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی، جب تک آپ کا انر فرنٹ جس کو کہتے ہیں یا قومی اتحاد جس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج میں ایک انٹرویو دینے کے لیے گیا تو ادھر وہ اینکر نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ کی کشمیر کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ میں نے کہا کشمیر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت دل کے قریب ہے، لیکن جو آپ کے پاس ملک ہے اس کو بکھرنے سے پہلے بچائیں۔ ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کی ضمانت ہے، ایک لڑکھڑاتا ہوا پاکستان کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنے انٹرنل فرنٹ کو جو کچھ بھی کرنا پڑے مفاہمت کے ساتھ، اپنے حدود کے اندر، اپنی سرحدوں کے اندر ہمیں امن قائم کرنا ہے اور قومی یکجہتی لانا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی سازشیں جو ہیں وہ لوگوں کی سازشیں آپ کے خلاف کارآمد نہیں ہو سکیں گی۔ ایک اور جو آج کل ہمارا مسئلہ چلا ہوا ہے بینکرپسی کا، کہ ملک دیوالیہ ہونے کو ہے، اور ہم میں سے کافی سارے لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے گلے پھلا کے نعرے لگاتے ہیں، وہ مرد آباد، یہ مرد آباد، وہ مرد آباد۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، جب تک آپ مانگ کے کھاتے رہیں گے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ جب آپ مانگ کے عیاشی کریں گے تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ تو یہ خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نعرے ہم انشاءاللہ میں بھی بہت نعرہ لگاؤں گا۔ جس دن ہم نے لنڈے کے کپڑے پہننا بند کر دیے اس دن میں بھی باہر آ کے نعرہ لگاؤں گا کہ بہت ہم جی غلامی اور آزادی کو قبول کریں گے۔ کھوکھلے نعروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اپنے پاؤں پہ پہلے کھڑا ہو جائیں، اقتصادی انڈیپینڈنس ختم کریں، پھر آپ کو کسی حد تک حقیقی آزادی مل سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں
اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات نہ کیا کریں، ہمیں اپنے آبادی پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ آبادی پہ کنٹرول نہیں کریں گے، یہ ایک بہت ڈینجرس مکس ہے۔ آبادی، جہالت، بے روزگاری، مذہبی اور سیاسی کشیدگی، یہ بم کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی آبادی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آبادی اور وسائل کے اندر توازن لانا ہے، اور اس کو بے جا اسلامی سینسٹیوٹی بنا کے اس کو ایک ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش تھا جب ہم پاکستان انڈیا آزاد ہوا، تو پاکستان واز پرابلی 3.4 کروڑ اور بنگلہ دیش دین ایسٹ پاکستان وہ 4 سمتھنگ کروڑ تھے۔ آج وہ 16 کروڑ ہیں، ہم تقریباً 24 کروڑ کو پہنچنے والے ہیں۔ اسی لحاظ سے اگر آپ پر کیپٹا انکم بھی دیکھیں تو بنگالی جن کو ہم کہتے تھے یہ سالہ بنگالی ہے، اس کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ آپ سے دگنی تگنی ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اپنی آبادی اور اپنی جو وسائل ہیں اس کے اندر توازن لانا ہوگا۔ یہ آخری، آپ کہیں گے ہر چیز پہ آخری کہتا ہے، یہ جو ہے کہ پولیٹکس کے بارے میں ہمارے بڑے نیگیٹو ویوز ہیں۔ یہ جس طرح ابھی وہ بودلہ صاحب نے کہا کہ جی بڑے دوستوں نے کہا کہ جی آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، میری فیملی نے کہا کہ آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ بھی آن بورڈ ہو گئی ہیں آگے محسوس لاہور۔ یہ کیا ہماری ہچکچاہٹیں ہیں سیاست میں نہ آنے کی؟ پہلی ہماری ہے کہ جی یہ بڑا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بدمعاش نہیں ہیں، سیاست میں شریف لوگ بھی ہیں۔ اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ شریف لوگ کم ہیں، بدمعاش زیادہ ہیں، یا خدا نہ خواستہ کم کریکٹر والے لوگ زیادہ ہیں، تو آیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آیا ہماری ذاتی عزت قومی عزت سے بڑھ کے ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر تو بہت عزت دار بنے پھرتے ہیں، لیکن پوری دنیا آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے بیکاز آف بیڈ گورننس اینڈ نیشنل کریکٹر۔ اور آخری ہمیں کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیا ہم نعوذ باللہ نبی پاک سے بھی زیادہ عزت دار ہیں؟ انہوں نے جب اپنی کام شروع کیا، تبلیغ شروع کی یا دین کی اشاعت کی، تو کیا کیا لوگوں نے ان کے ساتھ رویہ نہیں اپنایا، کس کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کا مقصد ٹھیک ہے تو پھر آپ کو یہ عزت بےزتی یہ کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج آپ لوگوں کو میں نے ادھر بلایا ہے، ریکویسٹ کی، آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی بھی نہ آتا تو میری کیا بےزتی ہو جاتی؟ میں تو ایک مقصد کے لیے بلا رہا ہوں آپ کو، آپ نہیں آنا چاہتے تو میری کیوں بےزتی ہو جائے گی؟ تو یہ ہمارا ایک لوگوں کو اکثر روکنے والی چیز یہ ہے کہ جی یہ عزت بےزتی ہو جاتی ہے، یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ دوسرا یہ اکثر فرمایا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑی لمبی اسٹرگل ہے۔ یہ تو اٹ از اے سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ کہ کیا آپ ہر مشکل کام یا لمبے کام کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ کام مشکل ہے؟ پھر تو دنیا کہیں چل ہی نہیں سکتی۔ اگر مشکل کام ہے، لمبا کام ہے، آپ نیک نیتی سے شروع کریں، آپ سے کوئی اور بیٹن لے لے گا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا اپنے زندگی میں کیا اس کا دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو۔ میرے ساتھ ایک 40 سال کا بندہ ہے، ایک 27 سال کا بندہ ہے، 26 سال کا، سوری، لاسٹ ٹائم میں نے 27 کا کہا تھا تو وہ حماد مائنڈ کر کے تھے کہ نہیں میں 26 سال کا ہوں۔ تو یہ ان کا ملک ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر یہ ایک نظریے کے اوپر، ایک سوچ کے اوپر چل پڑیں تو یہ آگے لے کے چلیں گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر درخت جو آپ لگاتے ہیں، آپ ہر درخت کے نہ سائے میں بیٹھتے ہیں نہ آپ اس کا ثمر کھاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک موومنٹ شروع کرنی ہے، ایک نظریہ شروع کرنا ہے، تو اس کے اوپر آگے جو ہے وہ لوگ آگے چلتے رہیں گے۔
تیسرا بلال نے بھی اور بودلا نے بھی بات کی کہ جی وہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. یہ حقیقت ہے, کوئی پیسے نہیں ہے. اس سال کے بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تھے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے پیسے دیتے ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بڑا فرم بلیور ہوں کہ آپ منزل کا تعین کرتے ہیں, اسباب آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو اسباب خود بخود پیدا ہوتے جائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسباب کا بتاتا ہوں کہ یہ مناف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہری پور کے رہنے والے ہیں. ان کے ساتھ میرا آج سے 6 مہینے پہلے تک کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی جان پہچان نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے. یہ کیوں آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ حماد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں, میرے گاؤں کے نہیں ہیں, کہیں نہیں ہیں. یہ کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مسبل اسباب بنا رہے ہیں نا. میں سب سے پہلے میٹنگ کی, آپ حیران ہوں گے, کراچی میں, جدھر کوئی بھی جانے والا نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ امریکن کنونشن جو ہے وہ کراچی میں ہوگی, اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ مدر جائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو اسباب خود بخود آتے جائیں گے. تو کسی چیز کے اسباب نہ ہونا آپ کے لیے دلیل نہیں ہے کہ آپ رک جائیں. آپ اپنی منزل کا تعین کریں, اسباب مسبل اسباب کا کام ہے, وہ جوں کرتا جائے گا آپ انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے. میں باقی آج لمبی نامل سے لمبی تقریر کر دی ہے میں نے. آخر میں بتاؤں گا کہ جس جنکچر کے اوپر ہم کھڑے ہیں ہمارے پاس بہت راستے نہیں ہیں. ایک ایسے ہی میں وہ آرمی میں ہر چیز کے راستے آپشنز بنا لیتے ہوتے ہیں, تو میں 2 راستے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک راستہ ہے کہ آپ پچھلے 75 سال کی طرح کی خود فریبی, جھوٹ, قرض پہ عیاشی, منافقت کی سیاست یا اس راستے پہ چلتے رہیں, اور جو کہ آپ کو آلموسٹ اخلاقی, معاشرتی اور معاشی طور کے اوپر دیوالیہ پن اور گڑھے کے کنارے پہ لے آیا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود فریبی سے نکلیں, حقیقت میں آ جائیں, مان لیں کہ ہم ایک غریب قوم ہیں, مان لیں کہ ہم ایک مقروض قوم ہیں, اس چیز کو بھی مان لیں کہ ہم بے ہنر ہیں, اس کو بھی مان لیں ہم ناخواندہ ہیں, اس کو بھی مان لیں کہ ہم بٹی ہوئی قوم ہیں, ہم بہت سیاسی کشیدگیاں ہیں ہمارے میں, مذہبی طور کے اوپر, صوبائی طور کے اوپر, اور مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ دوسرا راستہ اپنایا ہے, اور یہ راستہ ایک طویل, کٹھن اور صبر آزما راستہ ہے, لیکن قوموں کو اپنی عزت و وقار بچانے کے لیے یہ سفر طے کرنا ہی ہوتا ہے. اور آخر میں کہوں گا, ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان انشاءاللہ. تھینک یو.